بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو آپ کی خدمت میں نسخہ حاضر لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ گلے کی جو بیماریاں ہیں، سانس کی بیماریاں ہیں، بلغم کی جو جن کو پرابلم رہتی ہے، بلغم بہت زیادہ آتی ہے، یا جن کے گلے بہت زیادہ اندر سے سوج جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، ٹونسلائٹس جن کو ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے، اور بہت اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور بہت جلدی وہ سارا مسئلہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جن کے ٹونسلز سوج جاتے ہیں، ہر وقت گلے خراب رہتے ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے، یا کھانسی، بلغم، کیرا بہت زیادہ آتا ہے، یا جن کو سانس لینے میں سائنوسائٹس کی پرابلم ہے وہ بھی، یہ ان چیزوں اس سے یہ سارے مسائل بہت جلدی ٹھیک ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے جسم میں قوت مدافعت وہ بھی بڑھ جاتی ہے، جو بیماریوں کے خلاف ہمارے جسم میں طاقت ہوتی ہے، جس سے ہماری باہر سے حملہ آور ہونے والے جراثیم جب جسم میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جو لڑنے والی طاقت ہوتی ہے، جس کو قوت مدافعت بولتے ہیں، اس دوائی کے کھانے سے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ آدمی کو جو ہر وقت چھوٹی موٹی بیماری لگی رہتی ہے، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی کھانسی، کبھی بخار، وہ بھی اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بچوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سردی کے موسم میں چھاتی میں جمع ہو جاتا ہے، یا سانس بہت تکلیف سے آتی ہے، یا بلغم آنا شروع ہو جاتی ہے، یا کھانسی بہت شدید آتی ہے، تو یہ ان کے لیے بھی بڑی لاجواب چیز ہے۔ تو میں آپ کو اس میں صرف 3 چیزیں ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں، لیکن ان سے پہلے ہمارے جو نئے دوست آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل کے لگے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اگر ہماری دوستوں یہ ویڈیو یہ نسخہ آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کو اب اس کا تعارف کراتا ہوں۔ اس میں دوستوں یہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے یہ کست شیریں ہے، آپ ان کی اچھی طرح سے پہچان کر لیں۔ یہ ہے کست شیریں، یہ طب نبوی کے نسخہ جات میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کے اور بہت مفید فائدے ہیں۔ یہ ٹی بی کے مرض کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے، جن کو پھیپھڑوں میں ٹی بی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے اس کے متعلق بھی اس کو بتایا ہوا ہے، اس میں اس کے لیے بھی بڑا فائدہ ہے۔ ٹی بی کے مرض کو بھی ٹھیک کرتی ہے، بلغم کے مرض کو بھی ٹھیک کرتی ہے، سانس کی تکلیف کو بھی ٹھیک کرتی ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہمارے پاس ملٹھی ہے، ملٹھی کی جڑیں ہوتی ہیں، یہ بھی کھانسی، زکام، بلغم کے لیے اپنی کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ کھانسی، نزلہ، زکام، بلغم، سانس کی بیماریاں، گلے کی بیماریاں، اس کا اس کے یہ اپنا ان بیماریوں میں جو ہے اس کا جو فائدہ ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس کا ملٹھی کا۔ نمبر 3 یہ ہمارے پاس ہے سرنجا شیریں۔ یہ سرنجا شیریں ہے، ایک تلخ ہوتی ہے، ایک شیریں میٹھی ہوتی ہے۔ یہ سرنجا شیریں ہے، آپ نے شیریں لینی ہے، اچھی طرح پہچان کر لیں، یہ سرنجا شیریں ہے۔ اب آپ کو میں ان کی مقدار خوراک بتا دوں، آپ نے کس شیریں جو ہے 300 گرام لینی ہے، کس شیریں 300 گرام، ملٹھی 200 گرام، اور سرنجا شیریں یہ آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ تینوں کو آپ نے کسے شیریں آپ نے 300 گرام، ملٹھی 200 گرام، اور سرنجا شیریں آپ نے 100 گرام، ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح خشک کرنا دودھ میں۔ یہ آپ نے کسے شیریں کوشش کرنی ہے فریش لینی ہے، کسے شیریں جو فریش اس طرح کی ہوتی ہے، وائٹ وائٹ سے آپ کو نظر آئے گی اس طرح کی کٹی ہوئی۔ جو زیادہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے یہ والی، یہ کوٹنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ بڑی چکی میں پیس جاتی ہے، چھوٹی ہاون دستے میں کوٹنا اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ جلدی بریک پاؤڈر نہیں ہوتی۔ تو پلیز آپ اس طرح کی تھوڑی اچھی کوالٹی کی لیں، یہ ذرا بہت جلدی یہ جو ہے پاؤڈر ہو جائے گی۔ اس سے شیریں یہ ساری چیزیں سخت ہیں، ان کو آپ نے پہلے دھوپ میں خشک کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ان کو ایک آدھا دن، ایک دن یا 2 دن دھوپ میں ضرور رکھیں آپ ان کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ملٹھی کو آپ نے مکشر کر کے یوز کرنا ہے۔ مکشر یعنی آپ نے اس کو چھیل کر، ملٹھی پہاڑی علاقے کا یہ پودا ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں ملٹھی کی، یہ جب سام کا گلا خشک ہوتا ہے یا اس کو پیاس لگتی ہے تو آپ کا ملٹھی کی جڑوں کو چاٹتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے اس کو مکشر کر کے یوز کریں،
اس کو چھیل کر یا اس کو اچھی طرح دھو کر یوز کریں. یہ میں نے دھو کر رکھی ہوئی ہیں، میں نے دوسرے میں ڈالی تھی، دھو کر یوز کرتا ہوں. اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد آپ کی خشک کر لیں، یا آپ اگر چھیل سکتے ہیں وہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، آپ چھیل لیں تو وہ بھی بہتر ہے. ان تینوں چیزوں کو آپ نے دھوپ میں خشک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ان کو دوستوں کوٹ لینے ہیں اچھی طرح. کوٹنے کے بعد آپ نے ان کو باریک پاؤڈر فارم میں کر لینا ہے. اس کی مقدار خوراک ناظرین صرف 2 سے 3 گرام ہے. صبح اور شام دو ٹائم، کھانا کھانے سے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے 2 ٹائم یہ یوز کرنی ہے. 3 گرام یعنی چھوٹے چمچ کا تیسرا حصہ. چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے وہ آدھے سے ذرا کم، آپ نے صبح اور شام 2 ٹائم یوز کرنا ہے. یہ اس سے جو سائنوسائٹس کی پرابلم جن کو رہتی ہے، ناک میں تکلیف رہتی ہے، گلا سوج جاتا ہے، گلے میں جو ٹونسلز ہیں وہ پھول جاتے ہیں، سانس بڑی مشکل سے آتا ہے، پھیپھڑوں میں اور چھاتی میں جمع یا بلغم کی زیادتی ہوتی ہے، یہ ساری امراض اس سے اللہ کے حکم سے بہت جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ دوستوں آپ نے احتیاط و پرہیز لازمی کرنا ہے. آپ نے کھٹی اور ترش چیزیں نہیں کھانی، اور ساتھ میں بادی چیزیں بھی آپ نے بند کر دینی ہیں. چاول، آلو گوبھی، گوشت وغیرہ، یا بہت زیادہ ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، اور کھٹی یا ترش چیزیں، کینو مالٹا وغیرہ یا لیمو والی چیزیں یا کولڈ ڈرنک، یہ چیزیں آپ نے بالکل اس کے ساتھ یوز نہیں کرنی. ان چیزوں کے بغیر، ان سے احتیاط و پرہیز کرنے کے بغیر آپ کو اس سے فائدہ بالکل حاصل نہیں ہوگا. تو آپ نے پلیز احتیاط کریں اور یہ استعمال کریں. انشاءاللہ 2 ماہ یا 3 ماہ آپ اس کو مسلسل یوز کرتے رہیں، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اس آہستہ آہستہ آپ کی ساری پرابلم سالو ہو جائے گی اور آپ کو اللہ پاک صحت دے گا. اگر آپ یہ بنا سکتے ہیں ایزیلی تو بہت اچھا ہے، نہیں بنا سکتے تو آپ ہمیں انفارم کریں. ہم آپ کو، ہمارا آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر جو ہے آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ پلیز ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں اس پہ، تو ہم آپ کو بنا کر ارسال کر دیں گے. انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک ضرور بہت جلد اس دوائی کے لیے صحت دے گا. اللہ حافظ.